नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाजिर है। नाज़रीन, आज मारिया मेमन के प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नवाज के अपने ही रहनुमा मियां जुवैद लतीफ ने सारा बांडा फोड़ दिया। इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज और ताकतवर लोग जो खिचड़ी पका रहे हैं उससे पर्दा उठा दिया। नाज़रीन, सब कुछ उन्होंने इस वीडियो में खोल के रख दिया और इमरान खान की मकबूलियत को भी उन्होंने तस्लीम कर लिया और बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए हैं। वीडियो मुलाजा कीजिए, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। ये बताएं कि रेड लाइन हो गई 9-10 मई अदारे के अंदर बगावत करने पे उकसाने के लिए रेड लाइन हो गई, 26 नवंबर रेड लाइन हो गई। फिर आप ये कहते हैं कि हमारा अपना कानून है, अपना आइन है और आजादी के लिए ये कौम जरूर खड़ी होगी। ये आप किससे पूछ रहे हैं सर? वज़ीर आज़म साहब से पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, कौम से पूछ रहे हैं? खड़ी होगी। उठते वक्त समेत अदारों के तमाम जिम्मेदारान जो हैं, पॉलिसी साज जो हैं, मैं सबसे सवाल कर रहा हूं, गैर मुल्की कुव्वतें आपको दबाव में कैसे ला सकती हैं? अगर दबाव में आकर कमेटियां बनाते हैं, दबाव में आकर उसको रिहा कर देते हैं, तो फिर हमारी आजादी कहां है? कुव्वतों को जुडिशल कमीशन बनाने का फायदा मिला करता है। वो जब एक पेज होता है तो यकीनन फायदा मिला करता है, जब पेज फटा हो तो फायदा कम होता है, नुकसान रियासत को ज्यादा पहुंचता है। अभी फटा हुआ पेज मारिया एक सेकंड, सारे अदारे एक पेज पे नहीं है। मैं आज भी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। आलमी कुव्वतों के दबाव में आकर कमेटियां बने, आलमी कुव्वतों के दबाव में आकर जुडिशल कमीशन बने, कि क्या हमें कोई डिक्टेट करेगा? क्या जो इस बकौल इमरान खान के हम कोई गुलाम है कि भाई आप जुडिशल कमीशन बनाएं, आप कोई कमेटी बनाएं, मगर कहीं से तो शुरू करें ना, दयानतदारी से। अगर आप हकायक से नजर चुराएंगे तो मेरा ख्याल बात आगे निकलेगी नहीं। जो आज तक कौम फंसी हुई है कि कोई सच बोलने को तैयार ही नहीं है, ना अदारों के तर्जमान पूरा सच बोल रहे हैं कि साजिश किसने की, कहां से। आप एक जनरल फैज हमीद को पकड़ के समझते हैं कि सारी साजिश जो है वो बेनकाम हो गई। वही किस तरह हो गई? सवाल मेरा फिर भी है, फिर इनसे मुज़ाकरात आप लोग क्यों कर रहे हैं जब दबाव के तहत कर रहे हैं? ये है असल, मत कीजिए। ये है असल बात कि आप एक तरफ हुकूमत हो या अदारों के लोग हो, वो ये कहते हैं कि 9-10 मई हमारी रेड लाइन है। वो कहते हैं कि अदारे के अंदर बगावत पे उकसाया गया। वो कहते हैं कि फैज हमीद इसमें शामिल थे। मुझे फिर ये बताएं कि क्या फैज हमीद अकेले ये मनसूबाबंदी कर सकते थे? ये बात अपनी गवर्नमेंट से पूछे ना जावेद लतीफ साहब। वज़ीर आज़म साहब आपके हैं, आपके पास पावरफुल कमीशन बनाने की पूरी इख्तियार है, तो आप गवर्नमेंट से पूछने वाले सवाल है। एक सेकंड मारिया एक सेकंड, फिर ये मुनासिब शायद नहीं है इस तरह, क्योंकि बात का फिर वो तसलसल नहीं रहता ना, मैं बात वो मुकम्मल कर पाऊंगा। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई आप जुडिशल कमीशन बनाएं, आप कोई कमेटी बनाएं, मगर कहीं से तो शुरू करें ना, दयानतदारी से। मुझे ये बताएं कि 2014 का धरना जो था वो मारिया ने दिलवाया था या जावेद लतीफ ने दिलवाया था? उसमें क्या उस वक्त के रहील शरीफ शामिल नहीं थे? क्या इमरान खान को लाने वाले और निकालने वाले कौन कौन लोग थे? और चौथी बात, फिर मुझे ये जरूर बताया जाए कि, और कौम पूछना चाहती है, मैं कौम का एक नुमाइंदा होने की हैसियत से आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं, मुझे ये बताएं कि रेड लाइन हो गई 9-10 मई अदारे के अंदर बगावत करने पे उकसाने के लिए रेड लाइन हो गई, 26 नवंबर रेड लाइन हो गई। फिर आप ये कहते हैं कि हमारा अपना कानून है, अपना आइन है, गैर मुल्की कुव्वतें आपको दबाव में कैसे ला सकती हैं? अगर दबाव में आकर कमेटियां बनाते हैं, दबाव में आकर उसको रिहा कर देते हैं, तो फिर हमारी आजादी कहां है? और आजादी के लिए ये कौम जरूर खड़ी होगी। ये आप किससे पूछ रहे हैं सर? वज़ीर आज़म साहब से पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, कौम से पूछ रहे हैं? खड़ी होगी। ये सर किससे पूछ रहे हैं? ये शहबाज शरीफ साहब से पूछे, PMLN से पूछे, हम बाकी लोगों से? मैं अर्ज कर देता हूं, मैं हुकूमत वक्त समेत अदारों के तमाम जिम्मेदारान जो हैं, पॉलिसी साज जो हैं, मैं सबसे सवाल कर रहा हूं। इसीलिए जो मुज़ाकरात है ये एक्सपेडाइट हो रहे हैं, ये तेजी से किए जा रहे हैं, कोशिश कर रही है हुकूमत कि उससे पहले कोई ना कोई इसके दरमियान में एक रास्ता ढूंढ लिया जाए, इसलिए ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। जावेद लतीफ साहब, दोनों जानब मारिया, दोनों जानब ऐसा है। एक जो आप बात कर रही है एक साइड की, वो भी बात दुरुस्त है, और दूसरी साइड की भी बात कर दें कि उनको भी अंदेशा है कि जिनसे हम तवक्कुआत लगा के बैठे हैं, कहीं ये ना हो कि ये भी कार्ड जाया हो जाए। बात यह है कि जुडिशल कमीशन कैसा और इकरार जुर्म के बाद क्यों बनना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि जहां से गिरफ्तारी होगी मेरी, हमला भी तो लोग वहीं करेंगे। तो फिर मुझे ये बताएं कि आज 1.5 साल बाद उस पर कमीशन बनना चाहिए? क्यों नहीं बनना चाहिए सर? अगर आप कमीशन हुकूमतों को जुडिशल कमीशन सूट किया करते हैं, क्योंकि उनकी जो सियासी साख है उसको फिर इस्तेकाम मिलता है जब जुडिशल कमीशन बने, उसकी फाइंडिंग्स आए। नहीं,
نہیں ایک سیکنڈ، جو ماریہ آپ کہتے ہیں نا حکومتوں کو جوڈیشل کمیشن بنانے کا فائدہ ملا کرتا ہے، وہ جب ایک پیج ہوتا ہے تو یقیناً فائدہ ملا کرتا ہے، جب پیج پھٹا ہو تو فائدہ کم ہوتا ہے، نقصان ریاست کو زیادہ پہنچتا ہے۔ ابھی پھٹا ہوا پیج ماریہ ایک سیکنڈ، سارے ادارے ایک پیج پہ نہیں ہے، میں آج بھی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اور دوسرا میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں، اس کے باوجود بھی کہ سارا کچھ قوم کے سامنے ہے تو میں کہتا ہوں بنا لیں، پاورفل جوڈیشل کمیشن بنائیں، مگر وہ یہ بھی انویسٹیگیٹ کرے، اس کے ٹی او آر میں یہ لکھا ہو کہ اس جب ایک پیج بنا تھا اور جب یہ منصوبہ بندی کی گئی تھی ایک ادارے کے اندر بغاوت کی تو اس میں کس کس ادارے کے کون کون لوگ شامل تھے، حکومت ٹی او آرز بنانے والے ضرور کرے۔ بالکل، حکومتی ایک مذاکراتی کمیٹی ہے، وہ اپنے ٹی او آرز اس جوڈیشل کمیشن کے قیام میں ڈال سکتی ہے، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے نا، کمیشن بنانا ہے، کمیشن نہ بنانا از ناٹ این آپشن، بنا کے اپنی شرائط ضرور ڈالے، کیونکہ آپ کے لوگ بیٹھے ہیں اس کمیٹی کے اندر، بنائے وہ اس کے اوپر۔ میں میری بات سنیں نا، پہلے تو دو چیزیں ہیں، ان کو کلیئر ماریہ کر کے آپ جوڈیشل کمیشن بنوائیں، آپ کوئی کمیٹی بنائیں، آپ جہاں سے بھی شروع کرنا چاہتے ہیں وہاں سے شروع کر لیں، مگر میری ریکویسٹ یہ ہے کہ کیا عالمی قوتوں کے دباؤ میں آ کر کمیٹیاں بنے، عالمی قوتوں کے دباؤ میں آ کر جوڈیشل کمیشن بنے، عالمی قوتوں کے دباؤ میں آ کر آپ 190 ملین پاؤنڈ کھانے والے کو چھوڑ دیں، کہ آپ عالمی قوتوں کے دباؤ میں آ کر 9-10 مئی کرنے والوں کو آپ معاف کر دیں۔ سر ایبسولوٹلی نوٹ کہہ دیں، کہتے ہیں نہیں نہ کرے، ایبسولوٹلی نوٹ کہہ دیں۔ میں ایک سیکنڈ، جو یہ بات کرتے تھے نا ایبسولوٹلی ناٹ، آج ان کا حال دیکھ لیں ماریہ، وہ بھی ذرا ذہن میں ضرور رکھیں، مگر میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمیں کوئی ڈکٹیٹ کرے گا؟ کیا جو اس بقول عمران خان کے ہم کوئی غلام ہے، یہ غلام بن سکتا ہے اپنی آزادی کے لیے؟ میں نے ذکر کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، میں نے ذکر کیا نواز شریف کا، کیا ان پہ مظالم کم ہوئے تھے؟ کیا انہوں نے کبھی دباؤ کے اندر پاکستان کے خلاف نہ کرے نا؟ ایک سیکنڈ ماریہ ایک سیکنڈ پلیز، کیا پاکستان کے اندر 77 سالوں میں کیا ناانصافیاں نہیں ہوئی؟ اور جن سے ہوئی ہیں، کیا انہوں نے پاکستان کی تنصیبات پہ حملے کیے ہیں یا عالمی قوتوں کو پاکستان کے اندر مداخلت کی دعوت دی ہے؟ بات تو یہ ہے سر، لیکن بیرونی حکومتوں کے دباؤ پہ سر آپ کی گورنمنٹ ایک مذاکراتی عمل شروع کر رہی ہے، تو میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ پھر کیوں کر رہی ہے حکومت؟ کیا اس کے پاس یہ سپیس نہیں ہے؟ کیا مجبوری ہے؟ اگر اتنا بیرونی دباؤ ہے اس کے باوجود آپ کو 9 مئی کے پرپیٹیٹرز کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، ایسی کیا مجبوری ہے؟ دیکھیں ماریہ، اگر آپ حقائق سے نظر چرائیں گے تو میرا خیال بات آگے نکلے گی نہیں۔ جو آج تک قوم پھنسی ہوئی ہے کہ کوئی سچ بولنے کو تیار ہی نہیں ہے، نہ اداروں کے ترجمان پورا سچ بول رہے ہیں کہ سازش کس نے کی، کہاں سے۔ آپ ایک جنرل فیض حمید کو پکڑ کے سمجھتے ہیں کہ ساری سازش جو ہے وہ بے نقاب ہو گئی۔ آج میں نے یہ فیصل واڈا صاحب کا یہ بیان میں سن رہی تھی، وہ تو کہہ رہے کہ 20 جنوری یعنی کہ ظاہر سی بات ہے ٹرمپ انتظامیہ نے آنا ہے، بائیڈن انتظامیہ بس چلی گئی ہے سمجھیں، تو وہ اتنی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ سفارتکاری ڈپلومیسی سے اس معاملے کو سالو کر لیا جائے گا، وہ اتنا پریشان نہیں کرے گی آپ کو یہ 20 جنوری کے بعد کے واقعات۔ کچھ اطمینان ہوا ایسی سٹیٹمنٹ سن کے آپ کو، یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی دباؤ ہے اور مزید آئے گا بھی 20 جنوری کے بعد؟ نہیں ماریہ، مجھے اس چیز سے کبھی نہ پریشانی ہے نہ مجھے کوئی خوشی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ آئے گی تو اس سے سفارتی تعلقات بہتر کر کے آپ دباؤ کم کر لیں گے۔ میں بڑا کلیئر ہوں کہ اس کے لیے دباؤ تھا، دباؤ ہے، اور وہ دباؤ کبھی ذوالفقار علی بھٹو کے لیے نہیں آیا، وہ کبھی دباؤ نواز شریف کے لیے نہیں آیا۔ پاکستان کے اندر دباؤ آتا رہا ہے، پاکستان کے دوست ممالک کی جانب سے، جب مارشل لاء لگتے ہیں، جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے، جب نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کر سزا دینے کی کوشش کی جاتی ہے، جب عمر قید دی گئی اور اس کو سزائے موت میں بدلنے کے لیے کوششیں ہو رہی تھی، مگر جہاں سے دباؤ آج ہے یہاں سے کبھی دباؤ پاکستان کو نہیں ملا تھا، بلکہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہوتا تھا اس کو سپورٹ حاصل ہوتی تھی ان قوتوں کی جن کا ذکر آج میں کر رہا ہوں۔ لیکن جاوید عزیز صاحب، کلنٹن انتظامیہ نے نواز شریف صاحب کو طیارہ ہائی جیکنگ کیس کے بعد فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اب یہ تاریخ کا حصہ ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے، تو وہاں سے اور وہ آنر کیا گیا، نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر جانے دیا بھی گیا تھا، اور کلنٹن خود بذات خود اس کے اندر اپنا کردار ادا کر چکے ہیں، تو کیا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے؟ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ملک میں؟ جی نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں،
مگر مجھے سوال آپ سے پوچھنے کی اجازت ہونی چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف نے ملک کے خلاف کون سا ایسا کام کیا تھا ان کے حق میں جس کی وجہ سے کلنٹن نے نواز شریف کی رہائی کی کوشش کی, یا اس کے بدلے کون سی ڈیمانڈ کی تھی. جبکہ عمران خان کے لیے جو کچھ ہوا ہے یا عمران نے کیا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. جو ٹرمپ صاحب آج یا آنے والے 20 دنوں کے بعد ہیں, ان پر احسان ہے عمران خان کا. امریکہ چاہتا تھا کشمیر ایشو پہ انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ حل ہو, اور عمران خان صاحب مسئلہ حل کر کے آئے تھے. ٹرمپ مشکور ہیں کہ انہوں نے ان کو ثالث مقرر کیا اور مقبوضہ کشمیر پہ انڈیا نے قبضہ کر لیا. اور سی پیک, نواز شریف کو سی پیک کی سزا دی گئی تھی, ہٹانے کے وقت بھی نواز شریف کو سزا دی گئی تھی نیوکلیر پاور بنانے کی پاکستان کو, جبکہ عمران خان کو اس چیز کا ایوارڈ دیا جاتا ہے کہ اس نے 3.5 سال سی پیک بند رکھا. اب مجھے یہ بتا دیں کہ اگر نواز شریف کے لیے کسی نے کوشش کی ہے رہائی کی تو اس کے بدلے پاکستان کے مفادات کا کیا سودا ہوگا؟ ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. ناظرین مسلم لیگ نواز کے ساتھ میاں جوید لطیف کا ایک پرانا تعلق ہے. ناظرین جب الیکشن ہوا تھا تب بھی اس شخص نے واضح بتایا تھا کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور اس الیکشن میں اس شخص کو بھی ہروا دیا گیا تھا. اس وقت یہ واضح انکشافات کر رہا تھا کہ مجھے ایک واضح طور پر جان بوجھ کر ہرایا گیا ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہی ان کی طرف توجہ دی جاتی ہے تو یہ پھر اپنے بیان کو واپس لے لیتے ہیں. لیکن آج اس نے مریم میمن کے سخت اور کڑوے سوالات پر اپنی زبان سے سچ اگل دیا. جس طرح آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے, اس نے سب کچھ ننگا کر دیا ہے کہ اس وقت ملک کا پاپولر اور مقبول ترین لیڈر صرف عمران خان ہے, اور عمران خان کے بغیر یہ حکومت کیا یہ ملک ہی نہیں چل سکتا. ناظرین یہ بات حقیقت ہے کہ عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, اور یہ ملک اس پاکستانی عوام کا ہے. یہ ملک ان سیاستدانوں کا صرف نہیں ہے, اور عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. جو سیاستدان ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس وقت عوام عمران خان کے ساتھ ہے اور عمران خان ہی ایک محب وطن اور حقیقی لیڈر ہے. لیکن یہ لوگ ایک چوری شدہ مینڈیٹ کے ذریعے قوم پر مسلط ہوئے ہیں, اور جو کچھ انہوں نے جبری ظلم اس اپنے اقتدار میں کیے ہیں, یہ اس سے پہلے یہ کرتے آ رہے ہیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اب کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. یہ نہ عمران خان کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ان کے اندر خوف ہے کہ اگر عمران خان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, رہا کروا دیتے ہیں, جو ہم نے جھوٹے کیسز بنوائے ہوئے ہیں وہ تو ایک پہلے سے ناظرین پلندہ ہے. وہ جھوٹے کیسز ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. لیکن ان کے اندر صرف یہ خوف ہے کہ ہم وہ تمام کیسز اگر اڑا دیتے ہیں, عمران خان باہر آ جاتا ہے تو ہمارا حساب کتاب ہوگا, وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا. ناظرین اس خوف اور ڈر کی وجہ سے یہ آئے روز نیا گھرونا کھیل نئی کھچڑی پکاتے ہیں. لیکن ناظرین ان کے اپنے ہی رہنما, جیسا کہ آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے, میاں جوید لطیف نے سب کچھ واضح کر دیا اور عمران خان کی مقبولیت کو تسلیم کر دیا ہے. ناظرین لیکن پھر بھی ان کے جو مین قائدین ہیں, میاں نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز صاحبہ, وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پتہ ان کو بھی ہے کہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے, ہم صرف ایک جھوٹی بکھلاٹ کا سہارا لے کر اس قوم پر زور زبردستی اور طاقت کے بلبوتے پر مسلط ہیں, لیکن وہ ہار تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ناظرین بالآخر حق اور سچ کی فتح ہوتی ہے. یہ جو کچھ بھی کر لیں, جتنے بھی گندے کھیل کھیل رہے ہیں, آخر کار حق اور سچ کی فتح ہوگی. اور اس وقت عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے, دیر ہے درست ہے, بالآخر ان کو یہ بات تسلیم تو کرنا ہی پڑے گی کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی اس ویڈیو کے بارے میں, اور جو کچھ اس شخص میاں جوید لطیف نے اپنی زبان سے اقرار کیا ہے, اپنی زبان سے بولا ہے, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجئے, اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجئے اجازت. اللہ حافظ.